میرے ہمنشین ڈرامے میں ہادی کلاس لے رہا ہوتا ہے تو خجستہ اور اس کی دوست بیا شور کر رہی ہوتی ہیں تو ہادی انہیں کہتا ہے پلیز سائلنس۔ بیا اپنے ہاتھ پر ڈاکٹر ہادی کا نام بھی لکھ کر لاتی ہے۔ بیا خجستہ کو کہہ رہی ہوتی ہے کل دیکھنا ہادی کے ساتھ میں کیا کروں گی۔ ہادی پیچھے سے ساری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ ہادی بیا کو کہتا ہے یہ تم نے ہاتھ پر کیا لکھا ہوا ہے؟ تو بیا کہتی ہے یہ خجستہ نے لکھا ہے۔ تو وہ خجستہ سے پوچھتا ہے تو خجستہ کہتی ہے نہیں سر میں نے کچھ بھی نہیں لکھا، یہ میرا نام ایسے بول رہی ہے۔ خجستہ وہاں سے غصے میں واپس چلی جاتی ہے۔ خجستہ کی دوست بیا اسے کہتی ہے میں نے ڈاکٹر ہادی کو کہہ دیا ہے تم نے نہیں کیا تھا، یہ سب میں نے کیا ہے۔ ہادی خجستہ کے خیالوں میں ہوتا ہے۔ خجستہ اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی ہوتی ہے تو خجستہ کو ڈاکٹر ہادی کی کال آ جاتی ہے تو پہلے خجستہ کال نہیں اٹھاتی، اسے ڈر ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ہادی اسے کچھ کہہ نہ دے، تو پھر خجستہ کال اٹھاتی ہے اور فوراً ڈاکٹر ہادی کو کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کیا ڈاکٹر ہادی، یہ سب بیا نے کیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ہادی کا باپ اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ آئمہ کی ماں ہادی اور آئمہ کی منگنی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہادی کی ماں اسے کہتی ہے کہ ہمیں ہادی کو تھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے، اس معاملے میں آپ کو ہادی کے ساتھ زبردستی نہیں کرنے دوں گی۔ ہادی آ کر اپنے باپ کو کہتا ہے کہ میں امریکہ نہیں جا رہا، تو اس کی ماں کہتی ہے کیوں کیا وجہ ہے؟ تو ہادی انہیں کوئی جواب نہیں دیتا اور وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ تو ہادی کی ماں اسے پیچھے آتی ہے تو اسے پوچھتی ہے، ہادی کہتا ہے میں آپ کو کوئی بھی وضاحتیں نہیں دے سکتا، بس میں نہیں جانا چاہتا، مجھے لگتا ہے اگر میں وہاں پر چلا گیا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے جب سے تمہارے باپ نے یہ بات سنی ہے وہ گمسم بیٹھے ہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے، انہوں نے تمہارے لیے خواب دیکھا ہے۔ لیکن ہادی اپنی ماں کی ایک بھی نہیں سنتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ جستا درگزئی کو کہتی ہے تم نے یہ ٹانکے کیوں نہیں اتروائے، اگر تمہارا زخم خراب ہو جاتا تو پھر وہ کہتا ہے بازو کٹوانا پڑتا تو میں کٹوا دیتا۔ خجستہ اسے کہتی ہے میں صرف تمہارے لیے یہاں پر آئی ہوں، میرا اتنا اہم پرچہ تھا وہ بھی میں نے نہیں دیا۔ تو درگزئی اسے کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں اور تم یہ باتیں کر رہی ہو۔ امروز خان آ کر خجستہ کو کہتا ہے تم کب آئی، وہ کہتی ہے لالا آج آئی ہوں۔ تو امروز خان کہتا ہے درگزئی کے زخم کی بجائے اس کا دماغ بھی ٹھیک کر دو۔ خجستہ اپنے لالا امروز خان کو کہتی ہے مجھے صبح کالج جانا ہے، اب مجھے صبح چھوڑ دیجیے گا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ تو خجستہ کہتی ہے شانزے بھابھی کو بھی ساتھ لے چلیں گے، میں انہیں اپنے دوستوں سے ملواؤں گی، لیکن وہ کہتی ہے مجھے نہیں جانا۔ خجستہ کے نمبر پر ہادی کال کرتا ہے تو فون درگزئی کے پاس ہوتا ہے، خجستہ بھاگ کر آتی ہے تو درگزئی اسے فون نہیں دیتا اور سپیکر پر فون ڈال دیتا ہے اور کہتا ہے میرے سامنے بات کرو۔ تو خجستہ ڈاکٹر ہادی سے بات کرتی ہے تو ڈاکٹر ہادی کہتا ہے آپ اتنے دنوں سے کہاں ہیں، کالج نہیں آئی؟ تو وہ کہتا ہے میں گھر ہوں۔ درگزئی اسے باتیں سناتا ہے اور کہتا ہے یہ میری منگیتر ہے، میں نے اسے اجازت نہیں دی ہوئی یہ کسی بھی ایرے گہرے مرد سے باتیں کرے۔ آئمہ آ کر ہادی کو بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک خوشخبری ہے۔ تو ہادی کہتا ہے بتاؤ کیا خوشخبری ہے؟ آئمہ کہتی ہے ہم دونوں یو ایس اے ساتھ جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے، لیکن ہادی کہتا ہے میں تو نہیں جا رہا۔ ہادی صبح ہاسپٹل جا رہا ہوتا ہے تو اس کے ماں باپ بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے پوچھتا ہے آپ نہیں جا رہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے تمہارے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں اس لیے وہ نہیں جا رہے۔ خجستہ اپنے ہاسٹل میں ہوتی ہے تو آئمہ وہاں پر آ جاتی ہے۔ خجستہ آئمہ کو دیکھ کر کہتی ہے تم؟ تو آئمہ کہتی ہے ہاں میں تمہارے لیے آئی ہوں، تم سے پوچھنے کے لیے کہ تمہیں کسی مدد کی ضرورت تو نہیں؟ خجستہ کہتی ہے نہیں مجھے کسی بھی مدد کی ضرورت نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ تو آئمہ اسے کہتی ہے ہمارے گھر میں تمہاری بہت زیادہ تعریفیں ہوتی ہیں۔ خجستہ کافی پی رہی ہوتی ہے تو وہاں پر ہادی بھی آ جاتا ہے اور خجستہ کو کہتا ہے آپ کہاں تھی، مجھے کب سے آپ کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ درگزئی اپنے لالا امروز خان کو کہتا ہے کہ آپ نے زمین بیچ دی تھوڑے سے پیسوں کے لیے، تو وہ کہتا ہے کہ ایک ٹکڑے کے لیے 50 لاکھ مل گئے ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہوتی ہے۔ درگزئی کہتا ہے زمین بیچنا بیچتی ہے، آپ کو تو کچھ پتہ نہیں۔ بیا اور خجستہ بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کیونکہ ان کا پیپر اچھا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر ہادی بھی دور سے خجستہ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس کا دوست آ کر پوچھتا ہے کہ کیا چکر ہے؟ تو ہادی کہتا ہے کوئی چکر نہیں۔ خجستہ آئمہ کو کہتی ہے جو تم نے ہمیں سوال بتائے تھے وہیں پیپر میں آئے ہیں۔ صنوبر تعویذ لا کر شانزے کو دیتی ہے تو شانزے صنوبر کو کہتی ہے کہ تمہارے تعویذوں میں تو کوئی اثر نہیں۔ تو صنوبر کہتی ہے ایسے مت بولو بھابھی، تعویذوں میں اثر ہے، یہ تعویذ تم بھائی کو پانی میں گھول کر پلا دو اور پھر دیکھنا کیا